السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دیکھیں دوستو، ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 81، سبق نمبر 38۔ آج ہم آپ کو اس سبق میں سچ کی تاثیر، سچ کا اثر کے بارے میں بتلانے والے ہیں، اور اس میں ایک واقعہ ہے، ایک شریف خاندان نوعمر لڑکے کا واقعہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ماں سے کیا وعدہ کرتا ہے۔ دیکھیے دوستو، بڑے دھیان سے سنیے اور اس واقعے کو اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ سچ کی تاثیر، کیا پڑھیں گے اس کو؟ سچ کی تاثیر۔ ایک شریف خاندان کا نوعمر لڑکا علم و کمال حاصل کرنے کے شوق میں اپنے عزیز وطن کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہے۔ وہ اپنی ضعیف ماں سے عرض کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں جو عن قریب ہمارے ملک کی دارالسلطنت کو جانے والا ہے، کیونکہ میں سنتا ہوں کہ اس بڑے شہر میں ہر قسم کے کامل لوگ موجود ہیں اور وہاں علم کا چرچا ہے۔ اس یتیم لڑکے کی یہ درخواست اگرچہ ماں کے دل کو غمگین کرنے والی تھی، لیکن اس دانا ماں کی محبت کا دانا عقل مند ماں کی محبت کا ولولہ عقل کے قابو سے باہر نہ تھا، اس لیے وہ اپنے پیارے بچے کی جدائی کو علم کی دولت کے مقابلے میں گوارا کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے ہونہار بچے کے اس نیک خیال کو بہت پسند کیا اور نہایت خوشی کے ساتھ اس کی درخواست کو منظور فرمایا۔ بزرگ ماں نے ضروری سامان سفر تیار کیا اور جب کہ قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو 40 روپے جن کا اس عہد میں رواج تھا لڑکے کو حوالے کیے، لیکن اس نقدی کے علاوہ ایک اور چیز بھی عطا کی جو کہ دنیا کے تمام جواہرات سے زیادہ بیش قیمت تھی۔ وہ نفیس چیز کان یا دریا سے نکلی ہوئی نہ تھی، بلکہ وہ نورانی دل کے سرچشمہ سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ بے بہا چیز صرف یہ نصیحت تھی کہ میرے پیارے بچے
کہ میرے پیارے بچے ہمیشہ سچ بولیو، ہمیشہ سچ بولیو، اپنے دل، زبان اور ہاتھ کو سچا رکھیو، کیسا ہی خوف و خطر پیش آئے سچ بات پر ثابت قدم رہیو، کیسا ہی خوف و خطر پیش آئے سچ بات پر ثابت قدم رہیو۔ اب تو مجھ سے عہد کر کے ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کروں گا، اب تو مجھ سے عہد کر کہ ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کروں گا۔ سعادت مند لڑکے نے مہربان ماں کی باتیں، سعادت مند لڑکے نے مہربان ماں کی باتیں غور سے سنی اور سچے دل سے عہد کیا کہ میں کسی حال میں اس کے خلاف نہ کروں گا، کہ میں کسی حال میں اس کے خلاف نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر سلام رخصت کیا اور قافلے کے ہمراہ بغداد کو روانہ ہوا، یہ کہہ کر سلام رخصت کیا اور قافلے کے ہمراہ بغداد کو روانہ ہوا۔ شاید قافلے نے 2-3 ہی منزلیں طے کی تھیں، شاید قافلے نے 2-3 ہی منزلیں طے کی تھیں کہ اس نوعمر مسافر کی آزمائش کا وقت آ پہنچا، اس نوعمر مسافر کی آزمائش کا وقت آ پہنچا۔ ناگاہ ایک زبردست گروہ قزاقوں کا نمودار ہوا، ناگاہ ایک زبردست گروہ قزاقوں کا نمودار ہوا۔ اہل قافلہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اہل قافلہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ہر ایک شخص خوف زدہ اور بے قرار تھا، ہر ایک شخص خوف زدہ اور بے قرار تھا، سوائے اس لڑکے کے جس کو اپنی سچائی پر پورا اعتماد تھا، سوائے اس لڑکے کے جس کو اپنی سچائی پر پورا اعتماد تھا۔ اس کو یقین تھا کہ سچ مجھ کو ہر آفت سے بچائے گا، اس کو یقین تھا کہ سچ مجھ کو ہر آفت سے بچائے گا، اور سچائی کی تلوار کا وار کبھی خالی نہ جائے گا، اور سچائی کی تلوار کا وار کبھی خالی نہ جائے گا۔ جب قزاق ہر مسافر کی پوشیدہ نقدی طلب کر رہے تھے، جب قزاق ہر مسافر کی پوشیدہ نقدی طلب کر رہے تھے، اور جو شخص کچھ حیلہ یا عذر کرتا، اور جو شخص کچھ حیلہ یا عذر کرتا ان کے بے رحم ہاتھوں سے بری طرح ستایا جاتا تھا، ان کے بے رحم ہاتھوں سے بری طرح ستایا جاتا تھا۔ ایک قزاق نے لڑکے سے سوال کیا کہ جو کچھ تیرے پاس ہو بیان کر، ایک قزاق نے لڑکے سے سوال کیا کہ جو کچھ تیرے پاس ہو بیان کر۔ لڑکے نے بے تأمل اپنے روپے کی تعداد بتا دی، لڑکے نے بے تأمل اپنے روپے کی تعداد بتا دی۔ اس دلیرانہ سچے جواب نے قزاق کو دھوکے میں ڈال دیا، قزاق کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اسی طرح چند قزاقوں نے پوچھا، مگر اپنے رفیق کی طرح لڑکے کی طرف کسی نے توجہ نہ کی، مگر اپنے رفیق کی طرح لڑکے کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ آخر کار تمام قزاق مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ایک مقام پر جمع ہوئے، ایک مقام پر جمع ہوئے۔ اس وقت اپنے سردار سے لڑکے کا ماجرا بیان کیا۔ اس کو یہ بات ایسی عجیب معلوم ہوئی کہ فوراً اس لڑکے کو طلب کر کے خود دریافت کرنے لگا، فوراً اس لڑکے کو طلب کر کے خود دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے معلوم کیا کہ وہ عجیب لڑکا اپنے عہد پر ایسا ثابت قدم ہے، جب اس نے معلوم کیا کہ وہ عجیب لڑکا اپنے عہد پر ایسا ثابت قدم ہے اور اپنی مہربان ماں کے حکم کی ایسی تعظیم کرتا ہے، تو اس کی حالت میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی، تو اس کی حالت میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس کو اپنے دل کے اندر سے ایک آواز آئی، اس کو اپنے دل کے اندر سے ایک آواز آئی، او احمد الفی، او احمد الفی، کیا تجھ کو شرم نہیں آتی کہ یہ بچہ اپنی ماں کے عہد پر قائم ہے، کہ یہ بچہ اپنی ماں کے عہد پر قائم ہے، اور تو اس بڑے مالک کے عہد کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتا، اور تو
اس بڑے مالک کے عہد کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتا، ناحق اس کی خلقت کو ستاتا، ناحق اس کی خلقت کو ستاتا اور غارت کرتا ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی قزاقوں کے سردار نے، اس آواز کے سنتے ہی قزاقوں کے سردار نے اپنے ظالمانہ پیشے سے فوراً توبہ کی، اور اس کے تمام رفیقوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ وہ تمام غارت گر جن کے سامنے لوٹ کے مال کا انبار لگا ہوا تھا، لوٹ کے مال کا انبار لگا ہوا تھا، یکایک ایسے رحم دل پارسا بن گئے، یکایک ایسے رحم دل پارسا بن گئے۔ انہوں نے ہر ایک شخص کا مال واپس کر دیا، جن کو اذیت پہنچائی تھی ان سے معافی چاہی، جن کو اذیت پہنچائی تھی ان سے معافی چاہی، اور آئندہ تمام عمر نیکی کے ساتھ بسر کی، اور آئندہ تمام عمر نیکی کے ساتھ بسر کی۔ وہ سچا لڑکا جس کے سچ کی ایسی تاثیر ظاہر ہوئی، آئندہ زندگی میں ایک بڑا بزرگ شخص ہوا ہے، آئندہ زندگی میں ایک بڑا بزرگ شخص ہوا ہے جس کا نام آج تک زندہ ہے، اور وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، جس کا نام آج تک زندہ ہے اور وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یاد کرو ہجے اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ نوعمر کے معنی کیا ہے؟ جوان، نوعمر کے معنی نوجوان۔ یتیم بے باپ کا لڑکا، یتیم بے باپ کا لڑکا۔ ولولہ جوش انگیز، ولولہ جوش۔ حوالہ سونپنا، حوالہ کیا معنی ہے؟ سونپنا۔ نورانی روشنی، نورانی کیا معنی ہے؟ روشنی۔ عہد زمانہ، عہد کیا معنی ہے؟ زمانہ۔ قافلہ گروہ، قافلہ گروہ۔ اعتماد یقین بھروسہ، اعتماد کیا معنی ہے؟ یقین بھروسہ۔ غنیمت کے معنی مال، غنیمت کیا معنی ہے؟ مال۔ تعظیم عزت ادب احترام، تعظیم کیا معنی ہے؟ عزت۔ تو دوستو یہ سبق ہمارا یہاں تک ہوا، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور آگے تک ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس واقعے کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور سچائی انسان کو کیسی مصیبت سے بچا سکتا ہے، اس لیے انسان ہمیشہ سچ بولے۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔